سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور سلامتی ہی سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ دائماً آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ 2 دن سے یہ خبریں فضاؤں میں گردش کر رہی ہیں کہ اسرائیلی صدر کے ساتھ پاکستانی وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ 2 پاکستانی ہیں جو غالباً امریکہ میں مقیم ہیں، اور انہوں نے نمائندگی کی ہے پاکستان کی بڑے فخریہ انداز سے اسرائیلی صدر کے ساتھ، ان کے حکومتی اراکین کے ساتھ اسرائیل جا کر ایک ایسی سرزمین جو ناجائز ہے، یہ میں نہیں کہتا بلکہ بانی پاکستان کا قول ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے اور اس کی تعمیر اور اس کی تخلیق ناجائز بنیادوں پہ کی گئی ہے، لہٰذا کسی بھی طور سے اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اس نے امت کے اوپر، دنیا کے اوپر شبخون مارا ہے۔ ایسی ہی ایک ریاست کے ساتھ آپ کی اپنی ریاست، آپ کے ریاست کے لوگ، آپ کا پاسپورٹ رکھنے والے جا کر ملاقات کر رہے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شاید ان کے گمان میں نہیں ہے کہ قرآن اس حوالے سے کیا فرماتا ہے۔ میں آج کا پروگرام تشکیلی اس حوالے سے دے رہا ہوں، فلسطینیوں سے محبت ایک طرف، انسانیت کی ہمدردی ایک طرف، مگر ایک جو چیز ریاست ہی ناجائز ہو اور اس کا قیام ہی ناقابل قبول ہو، اس سے کس بنیاد پہ ملاقات ہو رہی ہے اور کیا سوچ کے ملاقات ہو رہی ہے؟ قرآن فرماتا ہے سورہ بقرہ کی 120ویں آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا نَصَارَىٰ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن اس انداز سے مخاطب ہے کہ یہ جو یہود ہیں اور یہ جو نصارہ ہیں آپ سے راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ تتبع، یہاں تک کہ آپ اتباع کر لیں ملتہم، ان کی ملت کی، انہی کے جیسے ہو جائیں، یا ان سے ایک ون ایجنڈا کامن شیئر ہو جائے کہ سب کچھ ایک ہو جائے اور وہ اور آپ ایک شمار ہو جائیں، جو ہو نہیں سکتا، جو ہرگز ہو نہیں سکتا۔ سورہ مائدہ میں بھی 51ویں آیت میں قرآن فرماتا ہے مسلمانوں کو حکم دیتا ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور نصارہ کو دوست مت رکھو، ولی مت رکھو، جانبدار ایسے نہ رہو کہ ان کے ساتھ تمہاری پارٹنرشپ چل رہی ہیں اور اس طرح کی ملاقات۔ اور پھر آگے بھی کہتا ہے، اور یہ تو ہلا دینے والی بات کہتا ہے، بعضهم اولیاء بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ ایک دوسرے کے پارٹنرز ہیں، یہ ایک دوسرے کی کمپینین ہیں، ان کی ایک دوسرے کے ساتھ فرینڈشپس ہیں، ہماری ان کے ساتھ نہیں ہے۔ انہوں نے بہت زمانہ جنگیں لڑی ہیں آپس میں، مگر جیسے ہی اسلام آیا یہ دونوں مل کے اسلام کے دشمن بنے، اب ریاستی انداز میں بنے۔ اور پھر اس سے ہی آگے قرآن کہہ رہا ہے، یہ بھی سن لیجئے گا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو کوئی بھی ان سے دوستی یاری رکھے گا، تم میں سے جو کوئی بھی ان میں سے یاری رکھے گا، ان سے تعلقات رکھے گا، تو وہ ان ہی میں سے ہے، ان یہود و نصارہ ہی میں سے ہے، تم میں سے نہیں ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کی، ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے، آج انتہائی صادر آ رہا ہے کہ وہ قوم ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، جابر بھی ہے، اور پھر یہ قوم جو ان سے دوستی کرے گی وہ بھی ظالمین میں شمار ہوگی، اور اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا۔ یہ ہدایت کا جو راستہ ہے وہ ہم جیسوں کے لیے جو تعلقات بنانا چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ کہ جس نے بڑے پیمانے کے اوپر انبیاء کا قتل کیا ہے، اس قوم کے ساتھ جس کو قرآن بتا رہا ہے اور خود نصارہ جانتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، ناانصافیاں کی ہیں، اور یہ ارادہ کیا ہے کہ ان کو مصلوب کیا جائے اور پھر ان کا قتل کیا جائے۔ اس قوم کے ساتھ ہم تعلقات بنائیں، اور ہم بحیثیت قوم تو ان کو جان بھی لیں، ان سے ان کے ساتھ معرفت بھی ہو، ان کو قوم تسلیم تو کر سکتے ہیں، ہم ایک مذہب تو تسلیم کر سکتے ہیں، مگر ایک ملک تسلیم نہیں کر سکتے۔ جس کی بنیاد قائد اعظم نے رکھی ہے، اس ملک کا باسی کم سے کم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ مگر اذان من افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ تو ڈیلیگیشن ہے جو ابھی مل کر آیا۔ پچھلے ہی کچھ عرصے میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی بہت ساری وفاؤں اور دوستیوں کا تقاضا وہاں جا کے بلند کر کے آئے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک اینکر جس نے بوانگ دہل اس بات کا اظہار کیا ہے کہ میں وہاں مل کر آیا ہوں
اور خوشی کے ساتھ تصویریں بھی لگائی ہیں، اور یہ کس بنیاد سے مل کر آیا ہے، کس حیثیت میں مل کر آیا ہے؟ اسٹیٹ ٹیلی ویژن کی نمائندگی کرتے ہوئے میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اور پھر اس کے بعد شیریں مزاری صاحبہ کے ساتھ باوجود اس کے کہ دونوں اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے قابل قبول ریاست نہیں ہے، ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لوگ پہلے گئے تھے، احمد قصوری صاحب پہلے گئے تھے، میں بعد میں گیا ہوں، پہلے وہ مل کر آئے، یعنی کہ اب اس طرح سے تعلقات چھپے ہوئے جو تھے وہ منظر عام پہ بھی آئیں گے۔ اور پھر یہ بھی آپ کے علم میں رہنا چاہیے کہ کشمکش میں تھا، ایک پورا عرصہ گزرا ہے کہ کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ آج ہم جس کنارے پہ کھڑے ہوئے ہیں، آج اس تشویش میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ خود پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے ایک بیان جاری کیا، اپنے جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بہت جلد پاکستان اسرائیل کو بحیثیت ملک تسلیم کرنے والا ہے۔ یہ سابقہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے موجودہ گورنمنٹ کے حوالے سے کہ ایسا ہونے والا ہے۔ میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں اور کیا منہ دکھاؤں فلسطینیوں کو، اور کیا منہ دکھاؤں قائد اعظم محمد علی جناح کو کہ جنہوں نے اس ریاست کو ہی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ کتنا لانگر ویژن تھا ان کا، اور کتنا نیچا ویژن ہے آج کے لوگوں کا جو کس حیثیت میں جا کے مل رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو بڑی آفرز آ رہی ہوں ذاتی حیثیت میں، انفرادی حیثیت میں، اجتماعی حیثیت میں، مگر ایک سوال ہے، کیا خودداری سے بڑھ کے بھی کوئی آفر ہو سکتی ہے؟ کیا ظلم کے ساتھ کمپرمائز کرنے کے بعد آپ ظالم نہیں کہلائیں گے؟ کیا ناجائز ہر شے کو جائز بنا دینا اتنا آسان ہے؟ کیا فلسطینیوں کے خون کا سودا کرنا اتنا آسان ہے؟ کیا جن عربوں نے سودا کیا وہ آج فلسطینی گلیوں میں جا سکتے ہیں، خود اپنی گلیوں کوچوں میں سفر کر سکتے ہیں؟ کیا ان پہ تھوکا نہیں جاتا؟ اور اگر دنیا میں بھی اس تھوک اور ذلت سے وہ بچ گئے تو آخرت میں کیا منہ دکھائیں گے؟ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے کہ جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو دوست نہیں رکھ سکتے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور ہاں، یہ بھی میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ اسی ریاست مدینہ میں، پاکستان میں، چند ایک علماء بھی ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس کے حق میں بات کی ہے۔ یہ بھی سن لیجئے آپ، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر تسلیم کر لیا جائے تو اس میں کیا بات ہے جو تکلیف دیتی ہے؟ دنیا نے تسلیم کر لیا، دنیا کو ہم تسلیم نہیں کریں گے اگر اسرائیل کو تسلیم کیا گیا، کیونکہ ہم دنیا کے پیروکار نہیں ہیں، ہم دنیا اور آخرت کے پیروکار ہیں، ہم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ ہم دنیا کو نہیں دیکھتے، ہم دنیا کے بنانے والے کو دیکھتے ہیں۔ ہم دنیا داری میں چلتے تو ضرور ہیں مگر دینداری کے ساتھ چلتے ہیں، لہٰذا ہمیں یہ کسی بھی طور سے قابل قبول نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، عزیزان، شاید یہ آپ کے روزمرہ کے مسائل میں نہ ہو، مگر جو لوگ روزمرہ بلٹس کھا رہے ہیں، ظلم و ستم کا سامنا کر رہے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا کہ جس وقت پاکستان نے ایٹم بم بنایا تھا، فلسطینیوں نے خوشی منائی تھی اور کہا تھا کہ اب ہم لاوارث نہیں رہے، اب ہمارے سامنے ہتھیار ہے تو ہتھیار کے سامنے جواب بھی ہے، اب ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ پاکستان نے ایٹم بم بنا لی ہے، مگر اب اسی پاکستان کے ڈیلیگیشن کے لوگ، وفد کے لوگ، پاکستانی جا کے ملاقات کر رہے ہیں اسرائیلی صدر کے ساتھ، جس کا نام آئیسک ہے، اسحاق ہم کہتے ہیں۔ اس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو صرف ہواؤں میں چل رہی ہے، کیونکہ پاکستانی جو گئے ہیں انہوں نے تو پردہ رکھا ہے، مگر جنہوں نے پردہ چاک کرنا اپنا شعار بنایا ہے، انہوں نے ایک بار پھر سے ذلیل کیا ہے کہ یہ دیکھیے ملنے آئے تھے بڑے فخر کے ساتھ ہمارے درمیان۔ اور جس وقت میں یہ پروگرام نشر کر رہا ہوں آج اس دن، آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس وقت بھی یروشلم میں اس وقت ایک ریلی نکل رہی ہے جو اسرائیلی نیشنلسٹ ہیں، انہوں نے جھنڈے لے کے فلسطین میں وہ ہنگامہ مچایا ہے، وہ بدتمیزی مچائی ہے فلسطینیوں کے ساتھ۔ اس وقت بھی ظلم ڈھایا جا رہا ہے جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اس وقت خواتین و حضرات، میں اس وقت ٹیلی ویژن کے اوپر اپنے ساتھ لیے بیٹھا ہوں علماء کرام کو، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر اس کا انجام کیا ہوگا اور نتیجہ کیا نکلے گا اور یہ ہو کیا رہا ہے۔ میں اپنے درمیان لیے بیٹھا ہوں مولانا طاہر اشرفی صاحب کو، جن سے میں جاننا چاہتا ہوں، آپ کو سلام کہوں گا اور پوچھنا چاہوں گا کہ یہ واقعی حقیقت ہے، یہ سب کچھ جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کے قریب ہے؟ کیا واقعی ملاقات ہوئی ہے کسی ایسے پاکستانی کی اسرائیلی صدر کے ساتھ جس کا اعتراف وہ کر رہے ہیں؟ اشرفی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں کیٹیگریکلی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ نہ پاکستان تسلیم کرنے جا رہا ہے اسرائیل کو، نہ کوئی سوچ ہے، نہ کوئی فکر ہے، نہ موجودہ حکومت، نہ کوئی آنے والی حکومت، جب تک فلسطین ایک آزاد خود مختار ریاست نہیں بنتی اور اس کا دارالخلافہ القدس شریف نہیں ہوتا۔ یہ بڑی کلیئر بات ہے، یہ حکمرانوں کی بات نہیں ہے، یہ حکومتوں کی بات نہیں ہے، یہ پاکستانی ریاست اور پاکستانی قوم کی کمٹمنٹ ہے فلسطینیوں اور کشمیریوں کے ساتھ ان کے حق کے لیے۔
जहां तक दूसरी बात है कि एक साहब जो एक तो वफद वो अमेरिकन पाकिस्तानी, तो जिसके पास अमेरिकन पासपोर्ट है या ब्रिटिश पासपोर्ट है वो अपने बिहाफ पे जा सकता है, वो पाकिस्तान का नुमाइंदा तो नहीं हो सकता। एक पाकिस्तानी जिसके बारे में जो हमारे एक एंकर पर्सन है और वो पीटीवी में थे, अब तो पीटीवी से उनको मुअत्तल कर दिया है, इसलिए उसमें वो भी कोई हमारे मुल्क के नुमाइंदा तो नहीं है, वो हमारी कौम के नुमाइंदा नहीं है, वो हमारी रियासत के नुमाइंदा नहीं है, वो हुकूमत के नुमाइंदा नहीं है। वो अपनी उनका जाना जो है, आज हम वजारत दाखिला और वजारत खारजा को खत पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने लिखा है और कल हमने मोहतरम जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब से मुतालबा ये किया है कि अगर कोई शख्स जो है वो पाकिस्तानी है, जबकि उसके पासपोर्ट पे लिखा है कि वो नहीं जा सकता इसराइल, वो इसराइल जाता है, फिर वापस आके वो इसराइल की मददसराई यहाँ करता है, वो यहाँ पर इसराइल को वो बताता है जी वो तो बड़े ही हम्बल लोग हैं जी, वो तो बड़े प्यारे लोग हैं जी, उसको नजर नहीं आता कि किस तरह इसराइली ज़िबा कर रहे हैं फलस्तीनी बच्चों को, उसको नजर नहीं आता किस तरह वो हमारी बहनों पर रेप करते हैं, उसको नजर नहीं आया कि कल जो फ्लैग मार्च किया है इसराइलियों ने अल-अक्सा के अंदर, वो यहाँ आके फिर वो लाबी करते हैं। ये इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। जो कानूनी पहलू हैं, हम अगर पहली बात है कि वजारत दाखिला के पास हम जा रहे हैं, एक चूंकि वजारत दाखिला पासपोर्ट जारी करती है, उस पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि ये इसराइल नहीं जा सकते। ये साहब जो इसराइल गए हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पर गए हैं, इनके खिलाफ वजारत दाखिला जो कार्रवाई कानूनी बनती है वो करे। अगर खुदा न खास्ता नहीं होती, हम अदालत में भी जाएंगे। और मैं बड़ा क्लियर कहना चाहता हूँ अवैध आपकी जी मैं सुन सकता हूँ। शफी साहब आप फरमाइए, आप बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे इत्मीनान होता जा रहा है, प्लीज फरमाइए क्या कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी कौम उसका बैंड बजा देगी, उसके लिए पाकिस्तान पे कोई जगह नहीं रहेगी जो इसराइल की हिमायत का यहाँ सोचेगा भी। ये कैसे बेगैरत लोग हैं जो जिनको हमारी बहनों बेटियों जो है जिनकी इफ्फतें और अस्मतें जिनकी तरफ फरिश्ते नहीं देखते, उनकी इफ्फत और अस्मत और हया की वजह से वो इसराइली फौजी उनके साथ रेप करें और ये पाकिस्तानी टीवियों पे बैठ के इसराइलियों के फजाइल बयान करें कि वो बड़ी रहम दिल कौम है जी और इसराइली सदर हमें बड़े हम्बल तरीके से मिला है। इसराइली मंसूर दस्तूर में लिखा है कि दुनिया में अगर हमें अरबों से भी ज्यादा किसी मुल्क से खतरा है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान का नजरिया इसराइल के खिलाफ है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की जो तालीबात है वो बड़ी वाज़ेह हैं और पाकिस्तानी रियासत की, मैं रियासत पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ जिसमें पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान के सलामती के इदारे हैं, पाकिस्तान की कौम है, पाकिस्तान की हुकूमत है। रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी इसराइल के हवाले से बड़ी वाज़ेह है। हमारे जिस्म में रूह और जिस्म की तरह है फलस्तीन और ये जो है डबों की खातर या अपनी एक जो है क्या उसको मैं नाम दूं, मैं नहीं चाहता, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के जरिए ये पूरी कौम को बताना चाहता हूँ, ये एक फर्ज का अमल था जिसने दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की, जिसने आलम इस्लाम के मुसलमानों को पाकिस्तान से बदतर करने की कोशिश की, जिसके अमल की वजह से इस वक्त पूरा पाकिस्तान इस तरफ हुआ। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब और हमारी वजारत दाखिला इस शख्स के खिलाफ एक्शन लेगी। और बाकी जहां तक वो अमरीकी एनजीओ की बात है, वो अमरीकी एनजीओ ना पाकिस्तान की रियासत की नुमाइंदा है, ना कौम की नुमाइंदा है, ना उससे हमारा कोई वास्ता है। ये एक फर्द जो पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर वहां गया है, तो कानून कहता है उसके खिलाफ उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ी क्लियर बात है, जो कल फ्लैग मार्च हुआ है, आज जो कुछ वहां हो रहा है, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान उलमा, हुकूमत सब अहले फलस्तीन के साथ है। वो हमारे जिस्म और मौलाना ताहिर अशरफी साहब
کیا میں اگر اپنی معلومات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگر میں غلط ہوں تو میری تصحیح کیجیے گا، پاکستان میں ایسے لوگوں کو پیدا نہیں کیا جا رہا جو اسرائیل کی حمایت کرتے جا رہے ہیں، اور صرف ٹیلی ویژن اینکر نہیں، تو ایک کی تو بات آپ نے کی ہے، اس سے تو حساب لیا جائے گا، مگر علماء کرام میں سے کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے. میں تو بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، مگر آپ سے سننا چاہتا ہوں ایسے لوگ نہیں ہیں جو اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ دوستی ہونی چاہیے، تعلقات ہونا چاہیے؟ دیکھیے علامہ صاحب، گزارش یہ ہے کہ میں اویس بھائی آپ سے بھی عرض کروں گا کہ یہاں تو وہ لوگ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت پر بھی ذرا ہلکی بات کرے، لیکن کیا یہ قوم کے جذبات ہیں؟ یہ جو بھی یہ کرے گا اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ الاقصی سے جو ہماری محبت ہے، ہم تو بیت اللہ میں بھی جا کے آنسو بہا کے اپنے رب کے دربار میں یہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ دن کب آئے گا جس دن ہم الاقصی میں جا کے نفل ادا کریں گے. میں واللہ باللہ تاللہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس وقت یہ سعادت دی کہ میں اکیلا بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے تو اس دن بھی اس وقت بھی بیت اللہ میں کھڑے ہو کے یہ کہا کہ اے میرے اللہ وہ دن جلدی قریب لا جب ہم الاقصی کے دو نفل ادا کریں. اور ہمارے روح اور جسم میں الاقصی ہے، القدس ہے اور فلسطین ہے، اور نہ فلسطینی کاز اور کشمیری کاز سے کسی کو غداری کرنے دیں گے، نہ انشاءاللہ یہ غداری ہوگی. اور یہ جو چند لوگ ہیں نا، ان کا نہ دنیا میں کوئی مستقبل ہے نہ آخرت میں کوئی مستقبل ہے. ہم بڑے گناہگار لوگ ہیں، لیکن ہمارے دل ان مظلوموں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ہم فاصلے میں دور ضرور ہیں لیکن محبت میں قریب ہیں. اور یہ کوئی بھی جو لابی ہے، یہ پہلے بھی آئے تھے لوگ، پہلے بھی لابیاں کی گئی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے رسوا کیا، اب بھی یہ رسوا ہوں گے. آپ دیکھیں قوم میں کتنا غصہ ہے. آپ کسی ڈھابے پہ چلے جائیں، کسی روڈ پہ کھڑے ہو جائیں، کسی دکان پہ چلے جائیں، لوگوں کے جذبات سے نا یہ لوگ کھیلے. اور پھر آپ دیکھیں کہ کس انداز سے اسرائیلی پریزیڈنٹ نے ان لوگوں کے اس وفد کو پوری دنیا میں پیش کیا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا آیا ہوں کہ ایک پلاننگ ہے، ایک سازش ہے. یہ خان صاحب کے دور میں بھی ہوئی تھی کہ پاکستان کے اندر اس طرح سے لوگوں کو لا پاکستانی قوم کو بدزن کیا جائے، اور یہ انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ہوگا. میں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ گئے ہیں اس کا نہ حکومت پاکستان سے کوئی تعلق تھا، نہ کوئی واسطہ تھا، نہ پاکستان کی ریاست کے اداروں سے، نہ فوج سے، نہ سلامتی کے اداروں سے، نہ قوم سے. مجھے یقین ہے مولانا صاحب کہ ان کے پاسپورٹس کینسل کیے جائیں گے. آپ بھی اس حوالے سے آواز بلند کریں گے یہ پاسپورٹس ہی کینسل ہوں، اور وہ جو گیا ہے اس کا پاسپورٹ بھی کینسل ہو. میرے حساب سے اگر پاکستان کا پاسپورٹ یہ کہہ رہا ہے تو وہ ایک آئین بھی ہے، وہ قانون بھی ہے، اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کو جرم ملنا چاہیے. میں ایک مختصر سا وقفہ لے رہا ہوں، جب میں لوٹ کر آؤں گا تو میں بات کروں گا علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے بھی. مزید لوگ میرے ساتھ ہوں گے، اس حوالے سے آپ کی توجہ کا درکار مجھے یہاں پر ہوگی، اور میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں ایک اور اسی سے ریلیٹڈ بہت خاص مسئلے کے اوپر. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خواتین و حضرات خوش آمدید. الف لام میم جاری و ساری ہے. اسرائیل اسرائیل اسرائیل، یہ آپ نے کئی مرتبہ جملہ میرے منہ سے سنا ہوگا. ایک چھوٹی سی ریاست، وہ بھی ناجائز، مگر اس چھوٹی سی ریاست نے بڑی ساری شرارت پھیلائی ہوئی ہے، اور اس کے شر میں بہت سے لوگ ہمارے بھی شامل ہوتے جا رہے ہیں. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، وفاقی وزیر رہ چکے ہیں سابق پارلیمانی امور کے، اور اس وقت میں ان سے سننا چاہتا ہوں کہ حکومتی نمائندوں نے تو اس بات کا امکان رد کیا ہے، مگر چونکہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ پاکستانی حکومت تعلقات بنا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے اس بات میں صداقت ہے؟ یہ جو وفد کی ملاقات ہوئی ہے اس میں کوئی حکومتی انوالومنٹ نظر آ رہی ہے آپ کو، یا ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک غلط پیش رفت ہوئی، اور حکومت کی طرف سے اس پہ بہت ہی پراسرار خاموشی روا رکھی گئی، اور ابھی تک جو ان کے مین لوگ ہیں ان کی طرف سے اس پہ مضبوط بات نہیں آئی. شہباز شریف صاحب کو اس پہ خود بات کرنی چاہیے تھی جو امپورٹڈ وزیر اعظم ہیں. دیکھیں یہ جو مسئلہ فلسطین ہے یہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا پاکستان جب 47 میں ہمارا اللہ کے کرم سے آزاد ہوا. قائد اعظم محمد علی جناح نے اس پہ کیٹیگوریکل پوزیشن لی، اور جب کسی حکمران نے اس سے ہٹنے کی کوشش کی، پیچھے ہٹنے کی، ادھر ادھر ہونے کی کوشش کی، تو پاکستان کے عوام نے
ہم لوگوں نے اس کا قبلہ جو ہے وہ درست کیا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہر چند سالوں بعد ایک شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہماری حکومت میں آنے کے بعد بھی 2 دفعہ یہ شوشہ چھوڑا گیا اور دونوں دفعہ ہم نے اس کا خلا کما کیا، بلکہ پہلی بار تو سینٹ آف پاکستان میں اس پہ میں نے بڑا کیٹیگوریکلی اس پہ بات کی، دوسری بار بھی جب یہ کام ہوا تو پارلیمنٹ میں نے اس پہ اسپیچ کی اور اس امکان کو رد کیا، اور پھر عمران خان صاحب نے اس پہ اسٹیٹڈ پوزیشن لی جو قائد اعظم کی پوزیشن ہے۔ قائد اعظم صاحب نے اس پہ، محمد علی جناح صاحب، اس پہ ویری کلیئر کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اسرائیل جو ہے، انگریزی میں فرمایا تھا کہ اسرائیل از دی لیجٹیمیٹ چائلڈ آف فرسٹ، کہ یہ تو ایک مغرب کا ناجائز بچہ ہے۔ بڑے لوگ اس پہ یہ آرگومنٹ کرتے ہیں کہ جناب کچھ عرب ممالک نے تسلیم کر لیا، تو ان عرب ممالک میں تو اور بھی بڑے غلط کام ہوتے ہیں، کیا اس کو پاکستان میں الاؤ کرنا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ملک ہے، اور ہم نے اگر اپنے بنیادی نظریاتی اساس کو چھوڑا تو پھر ہم اپنی پاکستان کی اس نظریے پہ ہٹ کریں گے جس کی بنیاد پہ یہ ملک بنا تھا۔ آج اگر پاکستان میں کوئی یہ بات کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ 1,00,000 بار سوچ لے کہ کیا وہ ان فلسطینی شہیدوں کے خون سے غداری تو نہیں کر رہا، اور قائد کے وجن سے غداری تو نہیں کر رہا۔ تو یہ بالکل کلیئر ہے کہ پوری قوم اس پہ ایک ہے، اور اس میں کوئی پی ٹی آئی، نون یا پیپلز پارٹی والی بات نہیں ہے، بلکہ اس پہ کی ایک آواز آنی چاہیے۔ حکومت کی طرف سے اس پہ مجرمانہ خاموشی روا رکھی گئی، ابھی تک بڑے لیول سے بات نہیں آئی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب یہ پتہ نہیں کیوں اس اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں کہ اگر طاہر اشرفی صاحب نے بات کی، جو کہ ہمارے بھی حکومت کا حصہ تھے، ان کے بھی حکومت کا حصہ ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے۔ جس میں تو کہتا ہوں قیامت تک جو حکومت آئے، طاہر بھائی کو میری دعا ہے کہ اللہ اس کو ہر حکومت میں حصہ دے، لیکن طاہر اشرفی صاحب ڈز ناٹ ریپرزینٹ دس گورنمنٹ۔ اس حکومت کے ریپرزینٹیٹو اس کے امپورٹڈ وزیر اعظم ہیں اور اس کی ترجمان ہیں جو اس کی انفارمیشن منسٹر صاحبہ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر کچھ عرصے بعد یہاں جو ہے ایک اور چیز ٹیسٹ کی جاتی ہے کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمارے ملک کے لوگوں کی کیا حالت ہے۔ ہر کچھ عرصے بعد ویسٹ میں یہ کام کیا جاتا ہے، اور اس پہ بھی اللہ کے کرم سے ہمارا ملک اس پہ مضبوط کھڑا ہے، اس پہ کوئی جماعتی وہ نہیں ہے، اس پہ سارے سب کی ایک زبان ہوتی ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے جو اسرائیل والا شوشہ چھوڑا گیا، اس پہ مضبوط بات کل عمران خان صاحب نے مضبوط بات کی ہے، اور ہم سب کی اس پہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، اور آپ کی بھی وہی رائے ہوگی جو ہماری ہم سب کی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، مگر علی محمد خان صاحب سارے کے سارے اس ایک رائے سے اتفاق بھی نہیں کرتے، یعنی خود ٹیلی ویژن اینکرز میں سے بھی آپ نے ایک اینکر کا حال سن لیا، علماء کرام میں سے بھی شیرانی صاحب نے اپنی رائے کا اظہار بہت پہلے کر دیا تھا، گویا کوئی عالم دین اس کو اسلامک ٹچ دیتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں، دین ہم سب کا ہے، کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے، ہر آدمی کی اپنی ایک رائے ہے۔ ہم اس ایشو پہ وہی رائے رکھیں گے جو پاکستان کے فاؤنڈر کی ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کی ہے، جو ہمارا دین ہمیں کہتا ہے، اور ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو ظلم روا رکھا گیا فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ، جو روز وہاں شہادتیں ہوتی ہیں اور اسرائیلی ٹینکوں کے نیچے ان کی ہڈیاں اور ان کی کھوپڑیاں چٹھا دی جاتی ہیں، اور 80 سالہ خواتین سے بے حرمتی کی جاتی ہے، بچوں کو جو ہے مارا جاتا ہے، اور جس طرح سے ہر رمضان میں مسجد اقصی کی ڈیسیکریشن توقیری کی جاتی ہے، یہ ان بے ضمیر لوگوں کے لیے کافی ہے جو کوئی بھی اس پہ دو رائے رکھتا ہے۔ باقی یہ ہے، منافقین تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے، ہم تو ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں، تو یہاں پہ کوئی منافقین اگر ہیں تو منافق اپنا کام کریں، باقی جو غالب اکثریت ہے وہ اسرائیل کو نہ تسلیم کرتی ہے، نہ کرے گی کبھی انشاءاللہ۔ بہت خوب، آپ چونکہ چیف اینڈ پیٹرن بھی ہیں جناح کے پاکستان کے، میں آپ سے قائد اعظم کے حوالے سے سن کر بہت ہی اطمینان کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی بھی گورنمنٹ جو آپ نے کہا پاکستان کی عوام تسلیم نہیں کرتی ہے اسرائیل کو، اسرائیلی ریاست کو، کیا کبھی ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ صرف تسلیم کرنے سے آگے بڑھ کے ہم فلسطینیوں کے حق میں کوئی جارحانہ عمل بھی کریں، کوئی ایکشن بھی لیں، کوئی اقوام متحدہ میں جا کے کوئی بڑا کام بھی کریں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ پاکستان تحریک انصاف سے توقع لگائی جا سکتی ہے؟ یہ کسی جماعت کی بات نہیں ہے، یہ ہماری اور ہم سب کی ایک ریاستی ذمہ داری ہے کہ پاکستان، یہ تو ایک تو یہ ہم سب بھول جائیں نا بات کہ پاکستان صرف پاکستانیوں کے لیے بنا تھا، یہ پاکستان امت مسلمہ کی کا ایک اثاثہ ہے، ورنہ پھر کوئی 10 ملک اور کلمے کے نام پہ بن جاتے نا۔ 27 رمضان کے ملک اگر اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ اللہ نے یہ بنا کے ہمیں دیا ہے، اور اس پہ جو ہے لاکھوں قربانیاں اس پہ ہمارے دیے ہیں اور لوگ دے رہے ہیں، تو اس لیے نہیں ہے کہ صرف ہم لوگ یہاں پہ کھائیں پیئیں اور بچے پیدا کریں۔ بیسیکلی اس ملک نے دنیا کا عظیم ملک بننا تھا اور بنے گا۔ آپ نے کہا کہ کیا کردار ادا کرے گا، اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہے،
اگر آپ خود ہم ویک ہیں، اگر ہم خود ویک مانگتے ہیں، ہماری معیشت کمزور ہے، ریاستی ادارے اگر ہمارے کمزور ہوں، ملک میں انصاف نہ دے سکیں، جیسے ابھی آج کا واقعہ سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سندھ میں ٹرین میں جو ایک بچی کے ساتھ خاتون کے ساتھ ہوا ہے، اجتماعی زیادتی ہوئی ہے، جو رپورٹ ہوا ہے، اللہ کرے کہ وہ نہ ہو لیکن جو رپورٹ ہوا ہے، تو ان حالات میں کیا ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں یا کشمیر کی؟ تو ہم نے اپنے ملک دیکھیں، اپنے ملک کو مضبوط کرنا پڑے گا، تب ہم فلسطین اور کشمیر کی بات مضبوط کر سکیں گے، ادروائز دنیا میں بکاری کی بات کوئی نہیں سنتا۔ یہ جو شہباز شریف صاحب جو بکاری سے بڑی محبت ہے، اپنے آپ کو بکاری کہتے ہیں، تو بیکاری سے نکلنے کے لیے پھر کوئی کردار بھی ہمیں ادا کرنا پڑے گا۔ وی ہیو ٹو میک پاکستان اسٹرانگ، پیپل ول اونلی لسن ٹو اس اگر ہم ایک مضبوط ملک ہیں، ادروائز دنیا میں جا کے چیخیں چلائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، خدا بسہرا ہے۔ تو آپ کی بات کا جواب یہ ہے کہ یس، ہم نے فلسطین کی آزادی کے لیے، مسجد اقصی کی آزادی کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ وہ وقت آئے گا جس طرح ایک دم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے اور ان کو یروشلم کی اور مسجد اقصی کی چابیاں ان کے حضور پیش کی گئی تھی، وہ وقت آئے گا، لیکن اس سے پہلے ہم نے ایک ملک، ایک قوم کے طور پہ ملک کو مضبوط کرنا ہوگا۔ جتنی نفرتوں میں ہم بڑھ چکے، جتنا ہم ایک دوسرے کے گریبان کھینچ چکے، ایک دوسرے کی عزتوں کے جنازے نکال چکے، اپنے ملک کو کھا چکے، بیچ چکے، تو اس کے بعد کیا ہم یہ جب بات کرتے ہیں، ہماری بات میں وزن اس لیے نہیں آتا کہ ہم 75 سال بعد بھی آج بھی پاکستان کو جو ہے اس طرح سے مضبوط نہیں کر سکے۔ لیکن میں آخر میں یہ کہوں گا کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایٹ لیسٹ وی شوڈ میک اے اسٹارٹ تو کریں۔ ٹھیک ہے، وجہ فرما رہے ہیں۔ ایک آخری سوال بھی ہے، کشمیر سے ریلیٹڈ ہے، یاسین ملک سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ جو موجودہ صورتحال ہے، آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ اپنا حق ادا کر رہی ہے، یاسین ملک کی رہائی کے لیے بات کر رہی؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کلبھوشن کو لے دے کے یاسین ملک کو واپسی لیا جا سکتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہوتی تو کیا اس طرح سے معاملہ طے پا جاتا؟ دو تین باتیں ہیں۔ پاکستان کا کشمیر پہ اصولی موقف ہے، کوئی حکومت سوچ بھی نہیں سکتی، نہ جرت کر سکتی ہے اسے ایک انچ بھی آگے پیچھے ہٹنے کی۔ نہ ہم کرتے تھے، نہ ہم کر سکتے تھے، نہ ہم افورڈ کر سکتے، نہ یہ حکومت کر سکتی ہے۔ جو کرے گی وہ تاریخ کے کوڑے دان میں جائے گی۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے یاسین ملک صاحب کا، تو ان کی طرح اور بھی جو ہمارے وہاں پریزنر آف کاشنس ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر فختو صاحب ہیں یا آسیہ اندرابی صاحبہ ہیں یا بے شمار اور لوگ ہیں، مسرت عالم صاحب ہیں، یہ سارے 20 سال سے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان سب کے لیے آواز جو ہے وہ اٹھانی ہے۔ ابھی جو یاسین بھائی کے ساتھ ہوا ہے اس پہ نہ صرف افسوس ہے بلکہ ہم بھرپور احتجاج بھی ہم نے کیا اور کرتے ہیں اور اس کی مذمت کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں، یہ جو کوئی بات کرتے ہیں کلبھوشن اور یاسین صاحب کی عدلی بدلی کی، یہ تو میں سمجھتا ہوں یاسین صاحب کی توہین ہے کہ ان کو ہم ایک، کیا وہ یاسین ملک صاحب دہشت گرد ہیں کہ ایک دہشت گرد کے بدلے ہم اپنا پرزنر آف کاشن جو ہے چھڑائیں؟ وہ ایک حریت پسند ہیں، وہ ایک کشمیری ہیں جو اپنی ماں، اپنی کشمیری کے لیے لڑ رہا ہے۔ ہم نے کسی بھی صورت یہ توہین اپنے یاسین ملک صاحب کی یا کسی بھی حریت پسند رہنما کی نہیں کرنی۔ وہ سیاسی قیدی ہیں، وہ پرزنر آف کاشنس ہیں، یہ دہشت گرد ہے جو لوگوں کو مارتا تھا اور اس کی سزا صرف اور صرف پھانسی ہے۔ یہ جو ادھر ہے، یہ جو ادھر بیٹھا ہوا ہے، جو پاکستانی فوج، پاکستانی عوام کا جو ہے وہ دہشت گرد ہے، اس کا قاتل ہے۔ بڑی اسکیمیں اس نے چلائیں۔ پھر خان صاحب کیوں اس کو اب تک پھانسی نہیں دی ہے؟ اب تک اس کو لٹکایا کیوں نہیں ہے؟ کس بات کی تاخیر ہے؟ اس کا تو آپ کو پتہ ہے، ظاہر ہے وہ کیس پھر عالمی عدالت میں چلا گیا جس پہ آپ کو جانا پڑا مجبوری کے عالم میں، لیکن بہرحال الٹیمیٹلی تو اس نے ہونا یہی ہے۔ کسی دہشت گرد کے ساتھ ہوتا ہے وہی اس کا انشاءاللہ انجام ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، آپ سابق وفاقی وزیر پارلیمانی امور کے رہ چکے اور اس وقت آپ کی اس بات کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ سنا جائے گا۔ آپ نے اپنی رائے کا بھی اظہار کیا، امت مسلمہ کی ترجمانی کی، اپنے جذبات اور اپنی عقیدتوں کا اظہار آپ کر رہے تھے، اور قائد اعظم کے حوالے سے جو مطالعہ، جو معلومات آپ کے پاس ہے، وہ ہم سب کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ مجھے خوشی ہے، فخر ہے، اطمینان ہے، اور ظاہر ہے میں چاہ رہا ہوں کہ اس گہوارے میں سب کی رائے لیتا رہوں۔ میری بڑی خواہش ہے کہ میں اس ٹیلی ویژن اینکر کے حوالے سے بھی بات کرتا۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، جب میں لوٹ کر آؤں گا الفلامی میں تو علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے بات کروں گا۔ آپ کا انتظار رہے گا۔ ضرمن خوش آمدید۔ اسرائیل کے حوالے سے اور پاکستانیوں کی ملاقات جو ہوئی ہے، اس حوالے سے بات چل رہی ہے۔ امت مسلمہ کی ترجمانی کرتے ہیں، محبت اور امن کی بات کرتے ہیں، جگہ جگہ جا کر اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے جو حالیہ ملاقات ہوئی ہے، جو اسرائیل کے صدر اسحاق نے کہا ہے کہ ہاں پاکستانیوں نے ہم سے ملاقات کی ہے، بڑے فخری انداز سے کی ہے، اور آگے روشن مستقبل ہم دیکھ رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟
الرحمن الرحیم. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اللہ نے کافروں کو مومنوں پر تسلط اور اختیار اور حاکمیت عطا نہیں کی. اللہ نہیں چاہتا کہ کافر مومنوں پر حاکم بنے. پہلی بات تو یہ کہ یہاں جو جن کافروں کی مذمت ہو رہی ہے وہ وہی کافر ہیں جو کافر حربی ہیں. مسلماً وہ کافر جن کا تسلط اللہ نہیں چاہتا وہ کافر حربی ہیں. اور کافر حربی کا آج اعلیٰ ترین، روشن ترین، واضح ترین اگر مصداق کوئی ہے تو وہ صہیونی یہودی اسرائیلی ہیں. بے شک. اور یہ بات بہت ہی روشن ہے کہ پاکستان کے بنیادی اور اساسی نظریاتی جو امور ہیں، جو قوانین ہیں، جو قواعد ہیں، جو فیصلے قائد اعظم محمد علی جناح کر کے گئے ہیں، جو فیصلے علامہ اقبال کر کے گئے ہیں، جو فیصلے پاکستان کے بانیان کر کے گئے ہیں، اور ہر حکومت نے اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے اسی کی تائید اور توثیق کی ہے. وہ ان فیصلوں میں ایک روشن فیصلہ اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا ہے. ٹھیک. میں دو باتیں یہاں کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ یہ پاکستان کی حکومت ابھی سے آن نہیں کر رہی، اور اللہ کرے ایسا ہرگز نہ ہوا ہو، اور جو اسرائیل کے سربراہ نے اس کا انکشاف کیا ہے وہ اللہ کرے جھوٹی خبر ہو اور وہ جھوٹ بول رہے ہوں، اور وہ جھوٹے ہیں تو بعید بھی نہ ہو کہ وہ ایک انتشار کا سبب بنانے کے لیے انہوں نے ایسا کیا اور انتشار پھیلانے کے لیے ایسا کیا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہی ہے تو بہت واضح انداز سے میں تو اپنی قوم سے کواڑ کی چوٹی سے لے کے کراچی کے ساحل تک ہر شہر کے اندر سفر کر رہا ہوں، اور مجھ سے جو میری قوم کا پیار ہے، میری قوم سے مراد شیعہ نہیں، میری قوم سے مراد پاکستانی قوم، شیعہ مسلم غیر مسلم، سب کی طرف سے میں یہ جملہ کہوں گا کہ ہم پاکستانی بحیثیت پاکستانی کسی بھی مسلک اور مکتب اور دین اور دھرم کے ہوں، ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں دیں گے. اور ہر وہ حکومت جو اس کے لیے کوئی کوشش کرے گی اس کا زوال کا سبب بھی یہی ایک واضح اور روشن غلطی ہوگی. واضح ہوئے کہ امریکہ کا دباؤ آنا ہے، پچھلی حکومت پر بھی تھا، اس سے پچھلی حکومتوں پہ بھی رہا، اس حکومت پر بھی ہوگا. لیکن ہم مسلمان ہیں بھائی، لوگ نہیں ہیں، ہم اثر پذیر لوگ نہیں ہیں، ہم اثر انداز لوگ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے آگے تسلیم ہونے والے لوگ ہیں. لہذا کسی طور بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی اگر بات ہوئی تو پاکستان کا ہر شہری پاکستان کے اندر اسرائیلی اور امریکی مفادات کو نقصان پہنچائے گا اور انہیں یہاں پہ چین سے نہیں رہنے دے گا. یہ بہت واضح بات ہے. تو میں حکومت سے بھی کہوں گا اور علماء اہل سنت اور اہل تشیع اور تمام مکاتب مذاہب ادیان سب سے اپیل کروں گا کہ اس موضوع کو جب بھی گفتگو میں لایا جائے شدید الفاظ میں مذمت کرنی چاہیے تاکہ ان کی جرت نہ ہو پائے، انہیں حوصلہ نہ مل پائے کہ یہ اس طرح کی کوئی گفتگو یا کوئی نشست کو سجا سکیں، کوئی کامیاب کر سکیں، کوئی ایسا سوچیں بھی. میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایسی کوئی نشست ہوئی ہوگی، اور اگر ہوئی ہے تو حکومت اپنے اثرات کو بڑھا رہی ہے. جی میں 30 سیکنڈز آپ سے اور لوں گا. سورہ مائدہ کی 51ویں آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. میں اس حوالے سے بھی جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے تناظر میں ہمیں کیا تعلقات اور کس طرح کے تعلقات رکھنے چاہیے یہود و نصارہ کے ساتھ. میرے خیال کال ڈراپ ہو گئی ہے. بس احترام دونوں مہمانوں کو میں چاہتا ہوں کہ اس میں شامل تو رہیں، مگر ایک چیز خواتین حضرات میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے. پروگرام اپنے اختتامی مراحل سے گزر رہا ہے، بہت سنجیدہ پروگرام رہا ہے. میں نے بہت سارے ٹاپکس کو جمپ مار کے آج اس پروگرام کو اس لیے ترتیب دیا ہے کہ کل ایک ریلی بھی نکلی ہے، اور میں نے آپ کے سامنے اس کے حوال بھی رکھے ہیں کہ کل ہی یہ بات طے ہوئی کہ نیشنلسٹ جتنے بھی ہیں اسرائیل میں، جو اسرائیل کا پرچم لیے، اس ناجائز ریاست کا نام و نشان لیے، یروشلم سے گزر رہے تھے، مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے، انہوں نے وہاں پہ مظالم بھی ڈھائے. ظاہر ہے وہ صہیونی فوج ہے جو ان کے حق میں تھی اور مظلوم فلسطینیوں کے خلاف تھی، جو ان پہ جبر بھی ڈھا رہی تھی. مسلمانوں کے خلاف نعرے لگائے، وہاں پہ عرب کے خلاف نعرے لگائے، ان لوگوں کے خلاف نعرے لگائے جو عبادت کی غرض سے وہاں تک پہنچے تھے، وہاں مقیم بھی ہیں. اور آبادیوں پہ قبضہ کرنا تو ایک پرانا سلسلہ ہے. میرا سوال ہے، اور یہ ایک عام اور سادہ سوال ہے ہر کس و ناقص کے لیے، ایک عام انسان کے لیے، اور یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت عین ضرورت ہے کہ میں آپ سے پوچھوں، کیا کسی بھی طور سے مفادات کی آڑ میں، فنڈز کی آڑ میں،
قرضے کی آڑ میں ہمیں امریکہ یا دیگر ممالک یہ جھانسا دیں کہ اگر اسرائیل کو تسلیم کر لو تو تمہارے معاملات حل ہو جائیں گے. وہ ڈالر جو اس وقت 200 سے بھی اوپر چلا گیا ہے، ہو سکتا ہے وہ 2 روپے پہ آ جائے. کیا ہم لوگ تسلیم کر سکتے ہیں؟ کیا ہم لوگ گرین پاسپورٹ کی طلب میں اور تعلقات اچھے بنانے کی طلب میں اس بڑے سودے سے گزر سکتے ہیں؟ یہ آپ کے اوپر سوال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جواب بھی آپ نے دینا ہے. ایک بار اس جواب کو دینے سے پہلے جو چند آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس کا مطالعہ کر لیجئے گا، اپنے گربان میں جھانک لیجئے گا، اور اگر گربان میں بھی آپ کو کچھ نظر نہ آئے تو ذرا صلاح الدین ایوبی سے پوچھ لیجئے گا، وہ آپ کو بہتر جواب دے گا. اس کی قبر پہ جا کے آپ نے کھڑے ہو کر یہ استغاثہ کرنا ہے. اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں.